انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو، آدم کی اولاد کو عزت دی، شرافت دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان تو دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب اشرف المخلوقات ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ ہم کو ایمان عطا فرمایا۔ ایمان سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی دی، ان کے حواری ہوئے، مددگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو بھی ایمان ملا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے جو ماننے والے تھے ان کو بھی ایمان ملا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، وہ یہ کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جو عطا فرمایا ہے وہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے واسطے سے ایمان عطا فرمایا۔ ہمارا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام پر ایمان اور آپ کی ذات ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سمجھ دی ہے، علم دیا، اس تمام انبیاء کے امام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اور حضور علیہ السلام پر ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمہارے زمانے میں ہوتے تو تم ان پر کیا کرتے؟ ایمان لاتے ہو اور ان کی مدد کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ابتدا سے لے کر اور حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان سب میں اعلیٰ درجے کا، ان کی امتوں سے اعلیٰ درجے کا اللہ نے ہمیں ایمان دیا۔ یہ ہمارے ایمان کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی نسبت پر اور ایمانی تعلق پر ہمیں سب کو مل کر اللہ کے گھر میں جمع ہونے کی سعادت اور توفیق بخشی۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ حضرات یہاں رہتے ہیں، میں سینکڑوں ہزاروں میل دور رہتا ہوں، ہمارا خاندان ایک نہیں ہے، ہماری قوم ایک نہیں ہے، ہمارا علاقہ ایک نہیں ہے، تو یہاں بیٹھنا صرف اور صرف ایمان کی نسبت پر، حضور علیہ السلام کے دین کی نسبت پر ہے، اللہ کی محبت کی نسبت پر۔ ایمان والا جب کوئی عمل کرے، کوئی کام کرے، تو اس کو اپنے عمل میں نیت کرنی چاہیے اور نیت دیکھنی چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ ہم میں اب بہت سے تاجر پیشہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، پیسے کو جب استعمال کرتے ہیں، کہیں اس کو انویسٹ کرتے ہیں، تو کرنے سے پہلے اس کا مقصد متعین کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس سے میں نے کیا منافع حاصل کرنے تھے۔ اگر کوئی زمیندار ہے تو وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں یہ زمیندارہ کر رہا ہوں، اس سے میں نے کیا منافع حاصل کرنا، اس سے میں نے کیا پروفٹ لینا۔ تو ایمان والا جب کوئی عمل کرے تو اس کو بھی یہ نیت اور سوچنا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میں دنیا میں اللہ سے کیا لوں گا اور اللہ مجھے آخرت میں کیا دے گا۔ میں نے اللہ سے دنیا میں ہر عمل پر کچھ نہ کچھ لینا ضرور ہے، جو بھی عمل کروں اس سے میں نے اللہ سے کچھ نہ کچھ لینا ضرور ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے امتی ایمان والے
میری محبت میں بیٹھیں، میری محبت پر آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تو میں ان کو اپنی محبت دیتا ہوں۔ صحیح احادیث کے اندر ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ، میرے لیے بیٹھنے والے، میرے لیے ملنے والے، جب ہم رشتہ داروں میں آپس میں ملیں تو اس میں نیت ہو کہ میں صلہ رحمی کے لیے ملوں، اس صلہ رحمی پر یہ اللہ کے لیے ملنا ہو جائے گا، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ کھانا کھائیں، سوئیں، کپڑے پہنیں، تو میں حضور علیہ السلام کے اتباع میں کروں، آپ کے طریقے کے مطابق کروں۔ قضاء حاجت کے لیے جائیں، اتباع سنت اور آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بایاں پیر، بایاں قدم پہلے رکھنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے۔ بھول گئے تو شیطان بھلا دیتا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کی دشمنی کو بیان کیا۔ وہ بھلا دیتا ہے، اس کا حملہ نسیان سے، بھول سے ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ جل شانہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو یاد رکھے، جس طرح ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں۔ سفر میں چلے جائیں، یاد رہتے ہیں، بھولتے نہیں۔ اپنی ذات بھولتی نہیں۔ اپنے کپڑے دیکھتے ہیں، کپڑے میلے تو نہیں، صاف ہیں، ہاتھ صاف ہے، چہرہ صاف ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں اپنے آپ کو بھولا نہیں، اپنے آپ کو میں نے یاد رکھا۔ چار آدمیوں کے سامنے بیٹھوں گا، گھر سے باہر جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر کیا تاثر لیں؟ تو یہ یادداشت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، غافل نہ ہو اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو ایمان والا اپنی یادداشت کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے۔ شیطان بھلا دیتا، تو اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے اندر ترقی بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کی یادداشت بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک رہتی ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ تو جس طرح ہم پردیس میں جائیں، سفر میں جائیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو نہیں بھولتے۔ والدین کا سایہ سلامت رہے، دنیا سے چلے جائیں تو والدین کو نہیں بھولتے، ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اللہ کو بھی یاد رکھنا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ بھلا دیتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر نماز میں بہت سارے ساتھی، بہت سارے دوست کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں ہمیں خیالات آتے ہیں، نماز میں ہمیں بہت سارے وساوس آتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کے علاوہ ہم نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھا ہوا۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہی خیالات اور وہی وساوس، وہی چیزیں ہمیں آ کر گھیر لیتے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو شیطان بھلا دیتا ہے۔ یہ وما انسانی ہو الا الشیطان وان اذکرہ، یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ وہ دشمنی اسی طرح کرتا ہے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اگر تم بھول جاؤ اور بھولے سے دایاں قدم رکھ دو اور بایاں نہ رکھو، مسجد میں جاتے ہوئے پہلے دایاں رکھنا چاہیے اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے پہلے
بایاں قدم رکھنا چاہیے. بھول گئے تو واپس آ، ایک دفعہ واپس آؤ، پھر بھول گئے پھر واپس آ جاؤ. کبھی بھول گئے تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا کہ جب اتباع سنت کی چوٹ پڑے گی پھر انشاءاللہ تعالی بیت الخلاء جانا بھی تمہیں سنت کے مطابق نصیب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایمان کی نعمت نصیب فرمائی ہے وہ معمولی نعمت نہیں ہے. اس ایمان کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا ہو جاتا ہے، ایک خاص نسبت ہو جاتی ہے. جیسے جیسے اللہ کی طرف سے نعمت بڑھتی رہی ویسے ویسے وہ تعلق اور نسبت بھی بڑھتا ہے.